السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی۔ میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں، بے پایا درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ کرام پر، آپ کے آل بیت پر، قیامت تک آنے والے سارے مسلمین اور مومنین پر اللہ سبحانہ و تعالی رحم و کرم کا معاملہ فرمائے۔ معزز سامعین کرام اور سامعات، جس مہینے میں ہم جس مہینے کے بارے میں آج ہم سننا چاہ رہے ہیں وہ ہے محرم الحرام میں سنتیں اپنانے کی اہمیت اور بدعتوں سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت۔ دراصل اس ٹاپک کو لینے کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف اس مہینے میں سنتوں کا ذکر ہمیں ملتا ہے، قرآن مجید میں اس کی اہمیت کا ذکر ملتا ہے، احادیث میں اس مہینے کی اہمیت کا ذکر ملتا ہے، بلکہ احکامات ملتے ہیں۔ تو دوسری طرف مسلمانوں نے اس مہینے کو بدعت کی آماجگاہ بنا لیا ہے، بدعتوں کا مرکز بھی بنا لیا ہے۔ تو اسی لیے ایک مومن کو چاہیے کہ وہ علماء کی کتابیں پڑھتا رہے اور سنتیں جان کر اس کو اپنانے کی کوشش کرے، اور بدعتیں جان کر اپنے آپ کو اس سے بچانے کی وہ کوشش کرے۔ کہ بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ جانتے بوجھتے ان کو معلوم ہے کہ بدعتیں ہیں، لیکن کہہ رہے معاشرہ ہے، خواتین ہے، بچے ہے، سوسائٹی ہے، جس کی وجہ سے ہم کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، تو ان کے خاموش رہنے کی وجہ سے بھی یہ بدعتیں پھیلتے جا رہی ہے۔ اور بدعت کیا ہے؟ دراصل یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک تہمت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین مکمل نہیں پہنچایا ہے۔ تو اتنی بڑی تہمت ڈالتا ہے بدعتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن پر۔ تو آئیے آج ہم جانیں گے کہ کیا کیا سنتیں ہیں۔ پہلے میں آپ کو بتاؤں گا، تازہ کریں ہم محرم الحرام سے متعلق سنتوں کا ذکر کریں، اس کو تازہ کریں، اور اسی طرح قرآن اور صحیح احادیث میں ہمیں کیا کیا ملتے ہیں معلومات محرم کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے قرآن مجید پڑھتے ہیں، تو ہمیں قرآن مجید میں سورہ، ابھی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، تو اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کے آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس مہینوں کی تعداد 12 ہے، فی کتاب اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بعد لوح محفوظ میں، یوم خلق السماوات والارض، جب اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تبھی سے یہ ڈیسائیڈڈ ہے کہ 12 مہینے ہوں گے۔ اور اس کے اندر کیا؟ منہا اربعۃ حرم، اس میں 4 مہینے حرمت والے مہینے۔ حرمت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ آدمی کچھ چیزوں سے رک جاتا ہے تعظیم کے لیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے احکامات بتائے ہیں کہ ان سے رکنا ہے، یہ رکنا ہے، یہ رکنا ہے۔ تو کن چیزوں سے رکنا ہے؟ جیسے آپ کہتے ہیں مسجد حرام، حرم یعنی مکہ، حرم مکی مدنی، تو وہاں پر کیا ہے؟ درخت اکھاڑنے سے رکنا ہے، وہاں پر جانوروں کو ڈرانے سے۔ تو اسی طرح یہاں پر کن چیزوں سے رکتے ہیں آپ؟ قتال سے۔ الدرر الثنیہ میں بتایا گیا ہے کہ ذوالقعدہ میں اور ذوالحجہ میں عرب کے لوگ حج کو جاتے تھے، تو ان دنوں میں قتال کریں گے تو پھر حج کیسے ہوگا؟ صحیح ہے نا؟ ذوالقعدہ اور ذوالحجہ میں حج کرنا ہے، اگر
اس ان دنوں میں اگر آپ قتال کریں گے، لڑائی کریں گے، تو سوسائٹی کے اندر حاجی جو مکے کو جاتے، جو کعبے کو جاتے ہیں، وہ لوگ کیسے جائیں گے؟ تو لہذا وہ لوگ بھی اس کا احترام کرتے تھے، وہ لوگ بھی اس کا احترام کرتے تھے۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یعنی اس کے اندر حرام ہے قتال کرنا۔ حرمت کیا مطلب ہے؟ حرام ہے قتال کرنا، شروع کرنا۔ ہاں اگر کسی نے حملہ کیا تو ڈیفenس کر سکتے آپ۔ اور ایک ہے رجب کا مہینہ، تو 4 مہینے۔ تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر معنی پہ غور کریے آپ۔ تو پہلا مہینہ کیلنڈر، اسلامی کیلنڈر، ہجری کیلنڈر کے حساب سے محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الاخری، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج۔ معنی پہ بھی اگر آپ غور کریں گے تو محرم کے بعد سفر آتا ہے، سفر کو عرب کے لوگ منحوس مہینہ کہتے تھے۔ تو ایسا تو نہیں کہنا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا سفر، سفر کو ایسا منحوس مت کہو۔ تو وہ ایسا کیوں کہتے تھے؟ صفر البیت، گھر خالی ہو جاتا تھا، یعنی جو لڑائی کرنے والے ہیں محرم جاتے ہی باپ کے قاتل کو ڈھونڈنے کے لیے گھر چھوڑ کر جاتے تھے، تو صفر البیت۔ اور عورتیں کہتے تھے کہ پتہ نہیں اب کون مر جائے گا اور کون عورت بیوہ ہو جائے گی، تو اس لیے سفر کے مہینے سے وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ تو نحوست کا مہینہ۔ تو قرآن مجید میں سال کے 12 مہینوں کا ذکر ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید نے اہتمام کیا 12 مہینوں، اور اس میں حرمت والے مہینوں کا منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے حرمت والے، کتنا اہتمام کر رہے ہیں قرآن مجید میں، کتنا ذکر آ رہا ہے۔ دیکھیں حدیث میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 4 حرمت والے کون سے؟ تو آپ نے کہا ذوالقعدہ، کیونکہ قعدہ مانے بیٹھ جاتے، لڑائی کرنے والے بیٹھ جاتے تھے۔ ذوالقعدہ وہ مہینہ جو بٹھا دیتا ہے لڑائی کرنے والوں کو۔ ذوالحجہ بیٹھ کر کیا کرتے تھے؟ حج کو چلے جاتے تھے۔ محرم الحرام، ارے بھائی ابھی بھی حج کر کے بھی آئے تو بھی ابھی لڑائی نہیں ہے، حرام ہے، لڑنا حرام ہے۔ تو اس کے بعد صرف سفر کا مہینہ آتا تھا تو لڑنے جاتے تھے۔ تو قوم جنگجو تھی، بہانے بہانے سے لڑتی تھی۔ تو آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بھی پتا چل گیا، معنی بھی پتا چل گیا مہینوں کا۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں، ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ محرم کے بارے میں ہمیں اور کیا کیا معلومات ملتی ہیں۔ جی، میں نے جو ہے ایک اصل میں جو ہے کتاب لکھی ہے، تو میں چاہ رہا تھا کہ اسی سے آپ کو اس میں سے جو ہے احادیث پڑھ کے بتاؤں۔ تو اس وجہ سے میں جو ہے میرے لیپ ٹاپ میں میں نے اپنی کتاب ڈاؤن لوڈ کی ہے۔ تو بہت جلد یہ چھوٹا کتابچہ جو ہے شائع ہونے والا ہے، تقریباً 50 پیجز کا۔ اس کے اندر سنتوں کا بھی ذکر کیا میں نے، اور تقریباً 20 سے زیادہ بدعتوں کا میں نے ذکر کیا ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ہمارے لیے کیا کیا حدیثیں ہیں۔ محرم میں روزے کی فضیلت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا کہا؟ شہر اللہ، شہر اللہ کہا گیا۔ جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرض نماز کے بعد کون سی نماز سب سے زیادہ افضل ہے؟ اور اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان کے بعد کون سے روزے افضل ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد تہجد کی نماز جو رات میں اندھیرے میں پڑھی جاتی ہے وہ افضل ہے، اور رمضان المبارک کے بعد اگر روزے رکھنا سب سے زیادہ فضیلت والا کام اگر ہے تو وہ شہر اللہ المحرم، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ محرم کو کیا کہا گیا؟ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ رمضان کے بعد محرم میں روزے رکھنا زیادہ فضیلت والا کام ہے۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1163 میں۔ اور آگے اگر آپ بڑھیں گے، محرم کے بارے میں مزید ہم کو احکامات کیا ملتے ہیں؟ مزید یہ احکامات ملتے ہیں کہ رمضان المبارک کے بعد محرم میں اگر آپ کو روزہ رکھنا ہے تو پورے مہینے میں بھی آپ ماشاء اللہ روزہ رکھ، ایسی بات نہیں کہ صرف 10 تاریخ کو روزہ رکھنا، ایسی بات نہیں ہے، پورے مہینے میں آپ جب چاہے روزہ رکھ سکتے، بڑی فضیلت والا یہ مہینہ ہے۔
اب اس کے اندر بھی خاص طور سے 10 محرم کی بھی فضیلت آئی ہے. بسم اللہ. اچھا، 10 محرم کے بارے میں کیا فضیلت آئی ہے؟ ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا 10 محرم کی 10 تاریخ کے دن روزہ رکھنے کی فضیلت کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یکفر السنہ الماضیہ، گزشتہ سال کے صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے. اگر آپ کبیرہ گناہ کے لیے سچی توبہ کریں گے تو انشاءاللہ کبیرہ گناہ کی بھی معافی ہو جائے گی. اسی حدیث کے اندر عرفہ کے دن کا روزہ بھی یہ ہے کہ اس میں 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں. تو یہ اگر آپ پڑھیں گے تو یہ حدیث آپ کو مل جائے گی صحیح، یہ حدیث آپ کو ملے گی صحیح مسلم حدیث نمبر 1162 میں. یوم عاشورہ یا 10 محرم کی تاریخ. اچھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا کب سے؟ مکہ مکہ سے مدینہ آنے سے پہلے سے ہی آپ محرم میں عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے. تو آئیے دیکھتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی ایک تو ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں روزہ رکھا کرتے تھے، کیونکہ ایام جاہلیت والے لوگ بھی روزہ رکھا کرتے تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی فضیلت کا اندازہ تھا، تو آپ مکے سے ہی آپ نے روزہ شروع کر دیا تھا. لیکن صحابہ کو آپ نے نہیں کہا، صحابہ کو آپ نے نہیں کہا کہ تم روزہ رکھو. لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ آئے تو دیکھا یہودی روزہ رکھ رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوئی کہ میں نے میرے طور پر جو فیصلہ لیا تھا کہ محرم میں روزہ رکھیں گے، تو یہودیوں نے جب روزہ رکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو اس وقت پر یہودیوں کو دیکھا کہ وہ روزہ رکھتے تھے. پوچھا گیا بھائی آپ لوگ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو کہا کہ یہ وہ دن ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فتح عطا کی تھی فرعون کے مقابلے میں. فرعون کے مقابلے میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فتح. آپ جانتے ہیں کہ فرعون جو ہے پانی میں غرق ہو گیا، سمندر کے پھٹنے کا واقعہ. تو یہ عاشورہ کا جو روزہ رکھتے ہیں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شکر کے طور پہ رکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے مقابلے میں فتح ملی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ کہ پہلے روزہ رکھتے تھے آپ مکے میں، لیکن یہاں پر آپ نے بھی روزہ رکھا اور آپ نے اپنے ساتھیوں سے اور امت کو ابھارا کہ تم روزہ رکھو. تو اس سے پتا چلا کہ روزہ جو ہے ایسا نہیں کہ مدینے میں آ کر ہی رکھا گیا ہے. تو اس سے ہم کو پتا چلتا ہے کہ ایک بہت بڑے ظالم کو اللہ تعالیٰ نے ختم کیا. تو جب بھی 10 محرم کی عاشورہ کی تاریخ آتی ہے تو ہم کو یہ سبق لینا چاہیے کہ ظلم ظلم ٹہنی کی صدا پلتی نہیں، ناؤ کاغذ کی صدا چلتی نہیں. تو ظلم کا رویہ نہیں چلنے والا، آج نہیں تو کل ظالم ضرور پھنسے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا، والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فصب عليهم ربك صوت عذاب. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عاد آئے، ثمود آئے، فرعون کی قوم آئی، تکبر کیا انہوں نے، نافرمانیاں کی. کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے عاجز ہو گیا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا. تو ظالم کو چاہیے، ساس بہو پہ ظلم کرتی اور بہو ساس پر، بھائی بھائی پر ظلم کرتا ہے، دوست دوست پر ظلم کرتا ہے، تو ہم کو چوکنا رہنے کی ضرورت ہے کہ ظالم نہ بنے. کیونکہ ظالم کا حشر کیا ہو گیا، فرعون ظالم تھا تو اس کا حشر کیا ہو گیا، اس سے پتا چلتا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ آپ تشریف لائے تو آپ نے شکرانے کا، اس کو کہتے ہیں کہ شکر ادا کر کے اس واقعے کو یاد کرتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں
اور روزہ رکھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو یہ روزے اختیاری ہو گئے، جو چاہے رکھے اور جو چاہے نہ رکھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 201۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو الفاظ ہے، صحیح بخاری کے اندر یہ الفاظ ہے کہ قریش جو ہے جاہلیت میں بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھتے تھے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ لائے تو نہ صرف آپ نے رکھا بلکہ آپ نے سب کو روزہ رکھنے کا بھی حکم دیا۔ اور جب رمضان مبارک کا روزہ فرض ہو گیا تو عاشورہ کے یہ فرضیت میں کمی آ گئی۔ عاشورہ اب تمہارے لیے فرض کے جیسا نہیں ہے، جو چاہے رکھے اور جو چاہے چھوڑ دے۔ فمن شاء صامہ ومن شاء ترکہ، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں۔ حرمت والے مہینوں کی بھی بہت اہمیت زیادہ ہے، اس وجہ سے اس کے اندر ظلم نہیں کرنا چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے۔ اور اگر کوئی ان دنوں میں گناہ کرتا ہے تو عام دنوں کے مقابلے میں گناہ زیادہ ہے۔ لیکن آپ دیکھیے، آپ ذوالقعدہ چل رہا ہے، ذوالحجہ چل رہا ہے، محرم چل رہا ہے، مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ آج اخبار میں جا کر دیکھیے، عبداللہ نے عبد الرحمن کو قتل کر دیا، نعوذ باللہ۔ کب قتل کیا بھائی؟ ذوالقعدہ میں، ذوالحجہ میں۔ تو اس سے پتا چلا کہ یہ اس سے پتا تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ جو کفار قریش ہے وہ لوگ بھی ان دنوں میں قتال نہیں کرتے تھے، لیکن عبداللہ عبد الرحمن ذوالقعدہ ذوالحجہ میں قتل کرتے، غیبتیں کرتے، مسلمان چغل خوری کرتے ہیں، بھائی بھائی ان دنوں میں لڑ لیتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کون سا مہینہ چل رہا ہے۔ رمضان مبارک آیا تو اہتمام کرتے، لیکن رمضان مبارک کی فضیلت تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے بعد آپ نے کہا کہ بھائی رمضان مبارک میں روزہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے سے یہ مہینے حرمت والے ہیں، اور مسلمانوں کو جو صرف رمضان آیا تو ٹوپی لگا لیتے، نیک بن جاتے۔ پھر حرمت والے مہینوں کا تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اس میں غیبت بھی جاری ہے، چغل خوری بھی جاری ہے، دھوکہ بھی جاری ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں، فلا تظلموا فیہن، کہ ان دنوں میں تم گناہ مت کرو۔ تو شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں تحسیر الکریم الرحمن صفحہ نمبر 373 میں کہ یہ ضمیر چار حرمت والے مہینوں کی طرف بھی لوٹ سکتی ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ان مہینوں میں ظلم اور گناہ سے منع فرمایا، گناہ سے منع فرمایا۔ اگرچہ ہر وقت گناہ اور ظلم حرام ہے، لیکن ان مقدس مہینوں میں اس کی حرمت اور سنگینی زیادہ ہو جاتی ہے، اس کا جرم دوسرے اوقات کے مقابلے میں بڑا ہو جاتا ہے۔ تو اس سے کیا پتا چلا؟ علماء کرام نے ہمیشہ تنبیہ کی، جب بھی یہ مہینہ آتا ہے علماء کرام بیانات کرتے تاکہ لوگ بھول نہ جائیں کیا کیا احکامات ہیں۔ تو اس سے پتا چلا کہ ابن رجب الحنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے سے پتا چلا کہ محرم کے جو مہینے ہیں وہ تدرج، رفتہ رفتہ الگ الگ شکل میں احکامات مل رہے ہیں۔ مثال کے طور پر پہلے جو ہے آپ رکھ لیا کرتے تھے مکے میں، کفار قریش بھی رکھا کرتے تھے، آپ رکھ لیا کرتے تھے۔ بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مرحلے میں تو مکے میں عاشورہ کا روزہ، دوسرے مرحلے میں ہے کہ جب آ کر دیکھے یہودی روزہ رکھ رہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی رکھا اور صحابہ کرام کو بھی رکھنے کے لیے کہا۔ تو اس سے پتا چلا یہ دو مرحلے ہوئے، یہ دو مرحلے ہیں۔ تیسرا مرحلہ یہ ہے، ہاں تیسرا مرحلہ میں یہ آگے دیکھیں آپ، تقریباً بہت زیادہ تفصیل میں ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے مرحلہ الگ الگ، تیسرے مرحلے میں آپ دیکھیں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم روزہ رکھیں گے 10ویں تاریخ کو، اور ایک مرتبہ آپ نے کیا کہا؟ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں
روزہ رکھوں گا عاشورہ کے ساتھ تاسوعہ یعنی کہ 9 تاریخ کا روزہ بھی رکھیں گے، 9 تاریخ کا بھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں اگر کوئی 2 دن روزہ، علماء کیا کہتے ہیں، اگر کوئی 2 دن روزہ رکھے گا تو بہت اچھی شکل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے خواہش کو بھی پورا کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش بھی وہی ہوتی ہے، تو آپ نے بہت اچھا کام کیا۔ لیکن اگر کوئی 9 کو نہیں رکھتا ہے تو 10 کا نہ چھوڑے، لیکن دونوں بھی واجب نہیں، اگر دونوں بھی چھوڑ دے تو کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو یہ ہم کو علماء کرام کے فتوے پڑھنے سے احکامات کا بھی پتہ چل جاتا ہے۔ تب آئیے، میں نے رمضان مبارک کے بارے میں کافی سنتوں کا ذکر کیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیلنڈر کے آغاز کرنے کا، مہینوں کو پہلا مہینہ کس کو قرار دے اور آغاز کرنے کا کیلنڈر کا استعمال کیا، تو انہوں نے محرم کے مہینے کو چنا۔ تو ہجری کیلنڈر ہمارا کون سے مہینے سے شروع ہوتا ہے؟ محرم، اور ختم ہو جاتا ہے ذی الحجہ میں۔ تو اس طریقے سے 12 مہینے مکمل ہو جاتے ہیں۔ تو آئیے میں آپ کے سامنے بدعتوں کی تھوڑی لسٹ پڑھ دیتا ہوں تاکہ ہم بدعتوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں اور لوگوں کو بھی بچائیں، بھائی یہ بدعتیں ہیں، یہ آپ کام کیوں کر رہے ہیں۔ تو محرم کی بدعت میں پہلی بدعت ہے نوحہ ماتم اور خود کو ایذا پہنچانے کی کوشش کرنا، نعوذ باللہ۔ ان دنوں میں نوحہ، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ عام دنوں میں ہی جب اگر مرنے والا گھر میں تازہ تازہ ابھی مرا ہے تو تب بھی جو ہے نا گریبان پھاڑنا، چہرے پر مارنا، یہ سب کام نہیں کرنا چاہیے۔ تو اتنے سالوں کے بعد یہ لوگ آ کر اس کو ماتم کر رہے ہیں، تو کہا کہ بالکل غیر معقول ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، کیا خطرناک حدیث ہے، لیس منا من لطم الحدود، جو کوئی اپنے گال پر مارے، نوحہ کرے کوئی مر جانے پر، تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جس نے گریبان پھاڑے وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور اگر کوئی جاہلیت کی باتیں کرتا ہے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اس سے پتا چلا کہ یہ بدعت ہے، نوحہ کرنا، سینہ پیٹنا، سروں کو پیٹ لینا۔ کبھی کسی کا انتقال ہوا تو صبر کرنا چاہیے، سروں کو نہیں پیٹنا چاہیے۔ بلکہ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے وصیت کی اپنی بہن کو، یا اختہ انی اقسم علیکا فابری قسمی، اے میری بہن میں تم کو قسم دلاتا ہوں، تم میری قسم کو نہ توڑنا۔ اور کہا کہ تم اپنے گریبان پر نہیں مارو گی، اس کو پھاڑو گی نہیں، اور اپنے چہرے کو نوچو گی نہیں۔ تو یہاں پر حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے خود جو ہے نوحہ کرنے سے منع فرما دیا۔ تو بہت سارے اقتباسات ہیں، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ سیکنڈ بدعت ہے ماتم کی رسم کی غیر معقولیت۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ اگر انتقال ہونے کے کچھ دن ایک آدمی جو ہے نا نہیں کھا رہا ہے، ٹھیک ہے، یا عورتیں، تو کہہ رہے بھائی تب ہی جو ہے نا تبھی ماتم کرنا غیر معقول ہے، تب ماتم کرنا غیر معقول، اتنے سالوں کے بعد آ کر ماتم کرنا، یہ کون سی معقولیت ہے؟ ابن تیمیہ اللہ علیہ بہت اچھا طریقے سے سمجھاتے ہیں، ان کی کتابیں پڑھتے رہنا چاہیے، دماغ کھل جاتا ہے۔ تیسری بدعت ہے ماتمی رسومات۔ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے یہ نہیں تھا، یہ جو محرم آتے ہی نوحہ کرنا اور اپنے سینے کو پیٹنا، یہ سب پہلے نہیں تھا۔ یہ دراصل کیا ہوا، بوئے ہی سلطنت، رافضیوں کی ایک سلطنت ہے بوئے ہی فاطمی، تو یہ اچانک سنی ملکوں پہ انہوں نے قبضہ کر لیا، تو اس وقت پر انہوں نے کافی بدعتیں پھیلائی، تو یہ ان کی طرف سے پھیلائی ہوئی 400 ہجری کے بعد کی بدعت ہیں، تو لہذا اس میں بچنا چاہیے۔ یہ بہت اہم امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا۔ اور بدعت کے اندر ایک قسم یہ بھی ہے، شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر تعزیتی اجتماعات،
یعنی کچھ تعزیہ بناتے، تصور کرتے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے. ہر شہر والا، ہر ملک والا دعویٰ کرتا کہ میرے پاس حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، میرے پاس حسین رضی اللہ تعالیٰ. بھائی سورہ مومنون سورہ نمبر 23 کا آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، مرنے کے بعد روحیں برزخ میں چلے جاتی ہیں. تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس حسین رضی اللہ تعالیٰ نے، ہمارے پاس حسین رضی اللہ تعالیٰ نے، اور آ کر ہمارے تعزیہ مانے ایک علامت بنا لیتے، ایک سمبل بناتے. بھائی پنجتن پاک، پھر اس کا تعزیہ اٹھا کر کہتے ہیں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تھا، اس کی یاد میں ہم کر رہے ہیں. اتنے سالوں کے بعد کون سی دلیل؟ ابن تیمیہ اللہ علیہ وسلم، کون سی آیت اور کون سی حدیث ہے جو تم یہ بدعتیں کر رہے ہو؟ پانچویں بدعت، آگے بڑھتے ہیں ہم. پانچویں بدعت، اربعین، 40واں اور اس سے متعلق رسوم. یعنی پھر کیا کرتے؟ اس حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ایسا تصور کرتے، آئے بعد مر گئے، ہمارے غم میں جو ہے نا وہ اضافہ کرتے، موجود ہے موجود ہے. پھر اس کے بعد 40واں، یعنی حسین رضی اللہ تعالیٰ آئے، پھر مر گئے، پھر عقیدہ رکھتے، پھر اس کے 40ویں دن میں پھر روتے. یہ سب کہاں سے نکالے؟ ابن تیمیہ اللہ علیہ فرمائے سب تم نے کہاں سے نکالا؟ چلیے یہاں پر جو ہے 4 5 بدعتوں کا ذکر ہوا، اور اس کا ٹاپک میں نے آپ کو بتا دیا. دوسرا ٹاپک ہے کہ عاشورہ کے نام پر ایجاد کردہ مخصوص باتیں، یعنی خود عاشورہ کے نام پر کیا کیا جو ہے بدعتیں گھڑی گئی ہیں. نمبر 1، عاشورہ کے دن مخصوص غسل کی رسم. ہاں اگر کوئی ایسے ہی ضرورت پڑے تو کر سکتا ہے، جنوبی ہے کر لے، بدبو آ رہی کر لے، لیکن فضیلت ہے سمجھ کے نہ کرے. نمبر 2، عاشورہ کے دن روزہ لگانے کی روزہ سرما لگانے کی رسم، یہ بھی بدعت ہے. آپ خاص طور سے اس دن کے لیے سرما لگا رہے ہیں. نمبر 3 یہ ہے کہ عاشورہ کے دن بدن پر تیل لگانے کا اعتقاد. تو یہ سب جھوٹے اور من گھڑت روایت ہے. عاشورہ کے دن خضاب لگاتے، بعض لوگ کیا کرتے مہندی لگاتے اور اپنے بالوں کو لال کر لیتے. تو یہ بھی بدعت ہے. آپ اگر کر رہے ہیں تو گویا کہ ان کا دیکھا دیکھی کر رہے ہیں. تو جو قوم بھٹک جاتی ہے روافض، ان کے جیسا کیوں بننا؟ ہم کو تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. عاشورہ کے دن خوشبو لگانا، یہ فلاں پرٹیکولر خوشبو میں عاشورہ میں لگاؤں گی یا عاشورہ میں لگاؤں گا، تو ایسی کوئی خاص فضیلت نہیں ہے، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ لباس اور زینت سے متعلق بدعت. نمبر 1، عاشورہ کے دن نئے کپڑے پہننے کی رسم، یہ بدعت ہے. اور عاشورہ کے دن سیاہ لباس پہنتے بعض لوگ، یہ بھی غلط. بعض لوگ خوشی مناتے، وہ بھی غلط. بعض لوگ غم مناتے ہیں. کیسا مناتے؟ آؤٹ آف کنٹرول ہو کر ایسا غم مناتے جو شریعت میں گناہ کے دائرے میں، ماتم کرتے، نوحہ کرتے. تو پھر ویسا بھی صحیح نہیں ہے. محرم میں نئے کپڑے خریدنے سے بچتے بعض لوگ، کہتے ہیں مہینہ بہت منحوس ہے، ہمارے کپڑے میں بھی نحوست لگ جائے گی، نعوذ باللہ. کھانے پینے اور نظر و نیاز سے متعلق رسومات. نمبر 1، عاشورہ کے دن غیر معمولی نوعیت کے مخصوص کھانے اور دعوتوں کا اہتمام نہیں کرنا چاہیے. اور عاشورہ کے دن غلہ، دالیں یا مخصوص دانے پکانے کی رسم. تو ایسا بغیر دلیل کے اپنی طرف سے کچھ بھی پکانے کے لیے ٹھہر نہ جائے. تو یہ ہمارے لیے، میں نے بدعتوں کی ایک لسٹ تیار کی. عاشورہ کے دن جیسے قربانی میں بکرا ذبح کرتے، بعض لوگ عاشورہ کے دن بکرے ذبح کرتے قربانی کے. تو ویسا بھی یہ سب بدعت میں شمار کیا ہے، کیونکہ اس کا قرآن و حدیث میں کوئی دلیل نہیں ملتی، صحابہ کرام سے کوئی دلیل نہیں ملتی، اس نے اپنے طرف سے سوچ لیا. اور بہت سارے بدعتوں کا اس کے اندر میں نے ذکر ہے. انشاءاللہ 1 2 دن میں آپ کو کتاب مل جائے. مخصوص شربتیں پلائی جاتی ہیں، سبیلیں قائم کی جاتی ہیں، اہل خانہ پہ جو ہے خرچہ پیسہ بہت لٹاتے ہیں تاکہ سال بھر میں ان کے پاس پیسہ آتا رہے. تو یہ
میں نے چند محرم میں پائی جانے والی معاشرتی غلطیاں، بعض لوگ اس کے اندر نکاح نہیں کرتے، اور بعض لوگ ہیں اس کے اندر میاں بیوی ازدواجی تعلقات قائم نہیں کرتے. تو یہ سب نہیں، یہ سب چیزیں جو ہے. محرم کے پہلے 10 دن گوشت نہ کھانے کا عقیدہ، بعض لوگ گوشت نہیں کھاتے، بعض لوگ جو ہے نا ان دنوں میں جو ہے شوہر بیوی جو ہے تعلقات قائم نہیں کرتے. عجیب عجیب مسکنسپشن لوگوں کے اندر. تو یہ میری کتاب کے اندر میں نے ذکر کیا، بہت جلد اس کو میں شائع کروں گا انشاءاللہ. بعض لوگ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس کے اندر مرنے کی بڑی فضیلت ہے، بعض لوگ عقیدہ رکھتے ہیں اس دن پیدا ہونے کی بڑی فضیلت ہے. سب خرافات ہے، سب بدعتیں ہیں. بعض لوگ گھر کے اندر سامان نہیں خرید کے لاتے، بولتے محرم جانے کا گھر کا سامان خریدیں گے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. بعض لوگ کاروبار کرنے کو جو ہے بدعت سمجھتے یا نحوست سمجھتے، گھروں میں بیٹھے رہتے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر ویسا بیٹھ جائیں گے آپ نا، ویسا اگر بیٹھ جائیں گے، الحمدللہ. تاریخ میں اتنے نیک لوگوں کا انتقال ہوا ہے کہ 365 days، یا اسلامکلی جو ہے نا 358، آپ کو ہر دن کوئی نہ کوئی بڑے عالم کا انتقال کا ذکر ملے گا. تو کیا پھر آپ کاروبار ہر دن نہیں کریں گے؟ تو ایسی بات نہیں ہے نا. کس نے آپ کو روکا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نحوست والے عقیدے سے منع فرمایا ہے. تو محرم کے اندر باطل عقائد، خرافات، توہمات بڑھتے جا رہے ہیں، بلکہ شرک تک چلے جا رہے ہیں. شرک تک چلے جا رہے ہیں. یہ لوگ کہتے یا حسین ایسا، یا علی توڑ دے دشمن کی نلی، ایسے باتیں کرتے. نعوذ باللہ. اللہ سے جو بات کہنا ہے وہ علی رضی اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں. بعض لوگ عقیدہ رکھتے ہیں کہ عاشورہ کے دن قیامت قائم ہوتی. نہیں، جمعہ کے دن قیامت قائم ہونے کا ذکر ہے، عاشورہ میں نہیں. تو اس لیے جو ہے نا ہم کو سوچ سمجھ کر ٹھوک ٹھوک کر علم حاصل کرنا چاہیے. خبروں پہ جا کے پلاسٹرنگ کرتے، مٹی کرتے، اس کو مضبوط کرتے محرم میں. تو ایسا عمل جائز نہیں اپنی طرف سے، خاص طور سے اس دن جانا. تو ایسا کچھ آپ نے پرٹیکولر بنایا بغیر دل کے، تو ایسا جائز نہیں ہے. مخصوص قسم کے ترکاریاں بھی نہیں کھاتے بعض لوگ محرم میں، تو یہ بھی بدعتیں ہیں. تو میری کتاب میں نے لسٹ جمع کی ہے، وہ سارے لسٹ پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے. بدعات کے علاوہ پھر من گھڑت حدیثیں، ضعیف حدیثیں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں محرم سے متعلق. لہذا یہ بھی حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ اسی دن یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکلے. عاشورہ کے دن ایوب علیہ السلام کی بیماری اچھی ہوئی. عاشورہ کے دن آسمان زمین لوح و قلم اسی دن وجود میں آئے. ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کو مقام ملا. تو یہ سب من گھڑت ہے. یعقوب علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ہر ایک کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ اس دن پیدا ہوئے. سب من گھڑت باتیں ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. تو ایسے بہت سارے پوائنٹ ہمیں ملتے ہیں. تو میں نے کوشش یہ کی ہے کہ آپ کے سامنے چند سنتیں بتاؤں اور بدعتیں بتاؤں، تاکہ ہم سنتوں کو اپنانے والے بن جائیں. اتنے اچھے موسم میں، اتنے اچھے مہینے میں بھی بعض لوگ بدعتیں اپناتے. اللہ تعالی ہمیں ان سے بچائے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو سنتوں کا اہتمام کرنے اور بدعتوں سے اپنے آپ کو بچانے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر کچھ سوال ہے تو کرے گا. السلام جی فرمائیں. علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ، میرا سوال یہ ہے کہ ہم لوگ مطلب یہ ساری بدعتیں نہیں مناتے، پر جو آس پڑوس میں رہتے وہ لوگ مناتے اور گھر میں شربت اور حلوہ لے کے آ جاتے. تو منع کیسے کریں ان لوگوں کو؟ گھر پہ لے آتے تو پھر کیسے منع کریں؟ یہ تو اچھا ہے نا، آپ کے پاس وہ لوگ خود آئے ہیں. بولو بولو، ہم کو کچھ بولو بول کر آئے ہیں نا. تو آپ ان کو بتائیے کہ یہ چیزیں جو ہے نا ہم لوگ نہیں مناتے، اس کو بدعت سمجھتے ہیں. تو آپ کو تو بول خود کسٹمر خود آیا ہے سننے کے لیے، شربت لے کر آیا ہے سننے کے لیے.
ان کو آپ بتائیے کہ بھئی آپ بھی مت پیو، آپ ہم کو پلا رہے ہیں، بتانا. قولوا قولا. پرانا نہیں جاتے پھر دوبارہ سے، پھر بات ہی نہیں کرتے، پھر ایسے پڑوسیوں سے کیا نہیں، کیسے اچھے ڈیل طرح کریں؟ آپ بولنا بھئی آپ ناراض مت ہوئیے، میں اپنی بات رکھا ہوں، آپ ناراض مت ہوئیے، بولیے. ہم ملتے رہیں گے، آج نہیں تو کل بات سمجھ میں آئے گی، ملتے رہیں گے، آپ اپنی بات بولیے، آپ بھی اپنے اکیڈمک ڈسکشن کریں گے، ایسا بات شروع کرنا. اکیڈمک ڈسکشن کریں گے، ہم جو ہے بات کرتے رہیں گے. آپ ایسا میں بولا تو آپ جو ہے نا نہیں آئیں گے، ایسی بات نہیں ہے. آپ ناراض مت ہوئیے. دیکھیے جو چیزیں قرآن آپ یا قرآن سے بتا دیجئے، میں خود پلاؤں گا آپ کو، دوسروں کو بھی پلاؤں گا. اکیڈمک ڈسکشن کریں گے، آپ ناراض نہیں ہونا میرے بھائی، ایسا سمجھا. اوکے شیخ، اوکے، جزاک جی، اللہ خیرن کثیر کثیر شیخ. آمین آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مولانا. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولانا میرے کو ایک شیعہ لوگوں کے تعلق سے ہی ہے، 10 محرم کا نہیں ہے مگر شیعہ لوگوں کے تعلق سے ہی ہے. میں ایک جی مدرسے میں جاب کرتی ہوں، اسی میں نا اسکول بھی ہے، تو اس میں شیعہ ٹیچر بھی ہے، تو ہم لوگ اٹھنا بیٹھنا ہم لوگ کا ایک ساتھ ہے، تو ٹفن بھی ہم لوگ کا ایک ساتھ ہی ہم لوگ کھاتے. کیا ہم لوگ ان کا کھانا کھا سکتے کیا؟ دیکھیں، اگر اگر غیر مسلم بھی ہے تو آپ جو ہے ان کے ہوٹلوں سے اڈلی کھاتے ہیں، ڈوسا کھاتے ہیں انڈیا میں، ان کے پاس جا کر آپ لنچ کرتے، غیر مسلم ہوٹلوں میں کھانا کھاتے. تو جو جی حلال ہے تو اس وقت پر آپ مسلم غیر مسلم اگر آپ کھاتے ہیں، مل کر بھی کھاتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے نا. کئی جی کارپوریٹ ورلڈ میں آپ جا کے دیکھیں، مسلم غیر مسلم سب مل کر جو ہے نا کھاتے ہیں. جی جب جی حلال ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جب تک حلال مسئلہ، جب حلال ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب جی آپ جی کو یہ، اور اہل کتاب، اسی لیے کیا کہتے ہیں علماء، اہل کتاب کا جی ذبیحہ جائز ہے. تو شیعہ یا رافضی ان کا، اب رافضی کا تو خیر الگ مسئلہ ہے. ابن شیخ جی البانی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ یہ ہے کہ علماء کو کافر کہا جائے گا، عوام کو نہیں. یہ بھی ایک فتویٰ ہے، یہ بھی ایک فتویٰ جی ہے کہ عوام کو آپ کافر کیسا ڈیل نہیں کریں گے. اور دوسرا فتویٰ کیا ہے، اہل کتاب کا جب کھا سکتے ہیں تو آپ شیعہ حضرات کا کیوں نہیں کھا سکتے؟ یہ بھی ایک جی فتویٰ ہے. تو سمجھنے کی بات ہے کہ کیا لیول کی گمراہی ہے. شیعہ میں بھی 43 فرقے، بعض کو جی علماء نے کافر کہہ دیا، جیسے باطنی ہے، رافضی ہے، علوی ہے، جی درودی ہے، ان کو کافر کہا ہے. باطنی ہے، اسماعیلی ہے، لیکن ہر جی ہر شیعہ فرقے کو کافر نہیں کہا گیا. لیکن بعض علماء کہتے ہیں بھئی یہ لوگ اتنے آپس میں ضلالت اور گمراہی آپس میں، 43 فرقوں کو خود نہیں معلوم کہ ان کے کیا فرقے ہیں، یہ آپس میں اتنے کنفیوز ہو کر ایک دوسرے کو فالو کر لے رہے ہیں. تو لہذا ہم کو جی بچنا چاہیے ان کی گمراہیوں سے، جی کیونکہ ان میں اتنی جہالت ہے، اتنی جہالت ہے کہ یہ لوگ، ان کو خود نہیں معلوم کہ یہ لوگ کون سے فرقے کا فالو کر لے رہے ہیں. جی اس وجہ سے ان کو پورے 43 فرقوں کو ان کی حالت پر چھوڑ دو، شادی بیاہ مت کرو، ان سے دور رہو، ورنہ اس کا اثر تمہارے بچوں پر پڑے گا. ان کو بولو جی بھائی جی تم اپنے بدعتیں، تم اپنے شرک اور صحابہ کا بغض یہ سب صاف کر کے آؤ، ہم دوستی کریں گے، بولنا. جی تو مل جی جل کے جزاک بیٹھ اللہ. کے کھانے سے بچنا چاہیے، کہیں آپ کا دین کمزور نہ ہو جائے. جی تو صحابہ کی گالی، اگر وہ صحابہ کو گالی دے رہے ہیں اور آپ بیٹھ کر سن رہے ہیں، اگر آپ جی کے امی کو اگر آپ کے امی کو کوئی گالی دے تو کیا آپ بیٹھ کر سنتے ہیں؟ جی نہیں. ناراض ہوتے. تو پھر صحابہ کرام کو گالی دیں تو ہمارے دین میں کمزوری پیدا ہو جائے گی نا پھر. جی ہاں. تو اس وجہ سے ان سے دور دور رہنا چاہیے، ایسے لوگوں سے. ہاں اگر وہ ہدایت کا طلبگار ہے، علم حاصل کرنا چاہ رہا ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اندر علم دینے کی طاقت ہے، تو آپ مل سکتے ہیں بتانے کے لیے. جی جی ان کے تحفے تحائف بھی لے سکتے ہیں مولانا؟ ہاں غیر مسلم کا بھی لے سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلم سے تحفے تحائف لیتے. لیکن جی اگر آپ کو یہ ڈر ہے کہ ان کے تحفے تحائف لینے سے آپ ان کے ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں، تو آپ دور دور رہیے ایسے لوگوں سے. جی جی یہ اگر سیم مسجد آپ کو ایسا علماء کا بھی لگتا ہے کہ ایسا ہی نہیں، ہے مولانا جی. اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ دینی طور پر کمزوری ہے، آپ کے لینے سے بچے متاثر ہو جا رہے ہیں،
آپ جی کے شوہر متاثر ہو رہے ہیں، بیوی متاثر ہو جا رہی، بیٹے متاثر ہو جا رہے ہیں، تو تب دور جی دور رہیے، بائیکاٹ کیجیے. جی جی ان کے عقیدوں کا اثر پڑ رہا ہے. اگر نہیں عقیدے کا اثر نہیں پڑ رہا ہے، جیسے کالج میں ہیں، آپ اکیلے ہیں، لے رہے ہیں، لیکن بچوں پہ اثر نہیں پڑا اور آپ سمجھدار ہیں، آپ پہ بھی اثر نہیں پڑ رہا ہے، تو کوئی بات نہیں. جی جی اس نیت سے لیجئے کہ وہ ان کو آپ سمجھائیں گے. تعلقات اس لیے بنانا تاکہ آپ ان کو سمجھائیں. اس لیے مت جی لیجئے کہ ان کا اثر آپ لے رہے ہیں. اگر آپ لے رہے ہیں تو پھر وہ جائز نہیں ہے تحفہ لینا. جی. اچھا اچھا. مولانا مہدیوں کا بھی یہی ہے مولانا؟ مہدیوں کا عقیدہ الگ ہے. جی مہدیوں کا وہ لوگ امام مہدی کو اسلام انہوں جو شرح کرے وہی حرف آخر ہے بولتے. جی جی اور بعض کلمہ بھی بدل لیتے ہیں کہ امام مہدی وسیع اللہ. جی اور ان کے پھر کیا کرتے ہیں وہ لوگ، امام مہدی یہ کرے، امام مہدی یہ تشریح کرے بول کر ایسی ایسی تشریح پیش کرتے ہیں جو قرآن اور حدیث سے، صحیح حدیث سے ٹکراتی ہے. اس وجہ سے وہ لوگ جی جی. گمراہ ہو گئے. بہت عجیب عجیب عقیدے رکھ کر وہ لوگ گمراہ ہو گئے. ان سے دور رہنا چاہیے. اچھا اچھا. وہ صرف قربانی کا سمجھانے کے گوشت لیے رہتا. جی یہ فرقوں کو صرف سمجھانے کے لیے ہی تعلقات رکھ سکتے ہیں آپ، سمجھنے جی کے لیے نہیں. جی جی. اگر آپ کے اتنا علم نہیں ہے تو پھر جی جانا بھی نہیں ان کے پاس. جی. اچھا اچھا. وہ قربانی کا گوشت رہا کرا تو مولانا؟ قربانی کا گوشت، جیسا میں نے کہا نا، اہل کتاب کا گوشت حلال ہے. بہت سارے حیدرآباد میں شیعہ ہوٹل ہے، سنی جا نہیں کر کھاتے مہدیوں ہیں. کا مولانا؟ نہ، مہدیوں کا جو ہے نا، ان کو آپ کے ایریے میں مہدیوں میں بھی الگ الگ فرقے پائے جاتے ہیں. آپ کے ایریے کے اگر علماء جو ہے کافر ڈکلیئر کرے ہیں تو مت کھائیے. اگر اچھا. آپ جی کے جی ایریے کے لوگ صرف نہیں بھئی نارمل مہدیوں کو معلوم ہی نہیں کہ مہدی ہے کیا، ان کے عقیدے جی بھی کیا ہے، تو اگر آپ کے پاس کے علماء بولے خالی گمراہ ہے بھئی یہ لوگ، تو ان کی ہوٹل اگر کھلی ہے تو کھا سکتے. اگر ایسا بولے ہیں تو وہاں کے علماء جی سے پوچھنا پڑے گا کہ کیا لیول میں گمراہ ہے. جی. مولانا انہوں بکرے ذبح کرتے وقت کیا پڑھتے مولانا ان لوگ؟ اس میں الگ الگ لوگ ہیں معلوم. بعض لوگ بالکل سنیوں کے ساتھ رہ کر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے. جی بعض لوگ جو ہے نا ان کے اپنے طریقے، بدعتی طریقے بہت ہیں. ہر ایک کا الگ جی الگ ہے. 43 فرقے ہیں، اس میں کون سا فرقہ نے کیا کیا اپنا لیا ان کو خود نہیں معلوم. بہت جہالت ہے ان کے پاس. آپ کے ایریے کے علماء سے پوچھنا پڑے گا آپ کو کہ وہ کس قسم کے مہدوی ہیں. جی میوٹ ہو گیا. السلام علیکم. السلام جی علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. شیخ، خاص کر کے محرم کے مہینے میں ہی شہادت حسین کے درست دینا یا پھر ربیع الاول میں ہی سیرت کے درست دینا، یہ بھی کیا بدعت ہے کیسے؟ ہاں، بدعت تو نہیں بول سکتے ہیں کیونکہ کوئی عقیدہ نہیں رکھ رہا کہ اس میں مہینے میں یہ درس دینے سے ہی مجھے ثواب ملتا ہے. ایسا تو کوئی عقیدہ نہیں رکھ رہا ہے. اس کے دماغ میں ہے کہ اب لوگ سننا چاہتے ہیں ربیع الاول میں سیرت کے بارے میں، تو اس کا فائدہ اٹھانا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قبرستان میں ٹھہرے ہوئے تھے. آپ نے موت کے بارے میں بتایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیصر و کسریٰ کے بارے میں بات چھڑی تو آپ پورے ان کے بارے میں بتاتے تھے. کوئی بھی ٹاپک نکلتا، مناسبت ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری باتیں بتاتے تھے اس ٹائم. جیسے زمین جو سخت تھی تو کھودنے ٹائم تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر کے روح کیسا جاتی، پورا روح کا سفر آپ نے بتایا کہ نہیں بتایا. تو اس لیے بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ مناسبت سے فائدہ اٹھانا اس کو کہتے ہیں. کہ ان دنوں میں دیکھیں آپ، لوگ سیرت کے بارے میں سننا چاہتے ہیں تو کوئز رکھتے ہیں. عرب سے لے کر عجم تک بیانوں کا سلسلہ چلتا ہے. بدعت کب ہوگا؟ جب آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس مہینے میں یہ بولنے سے مجھے ثواب ملے گا، یہ محفلیں منعقد کرنے سے ثواب ملے گا، نہیں تو نہیں ملے گا ورنہ گناہ ملے گا. ایسا کوئی شریعت کے جیسا تو نہیں رکھتے نا ویسا. تو انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نہیں. اگر کوئی اس نیت سے رکھ رہا ہے مجلس سے کہ ثواب کا کام ہے تو تب بدعت ہوتا ہے.
جی شیخ میں اکثر آپ کی کتابیں وغیرہ پڑھتی ہوں، جیسے صبح شام کے اذکار ہے، فرض نمازوں کے بعد کے اذکار، رقیہ شریعہ جی کے جو بھی ہے، اور ایسا آپ کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے شیخ سلف صالحین کی سیرت پر لکھی ہوئی ایسی کتابیں ہیں تو مجھے چاہیے تھے شیخ پی ڈی ایف کی کس شکل میں. بارے میں، کس کی سیرت پر؟ سلف صالحین کی سیرت پر، تابع تابعین ہاں کے جی جی، صحابہ ہاں کی ہاں سیرت پر. بالکل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میری سیرت کی کتاب ربیع الاول تک جو بہت موٹی 1000 پیجز میں آنے والی ہے انشاءاللہ. ابھی مختصر ہے، abmqurannote.com پہ جائیں گے نا تو آپ کو سیرت نبی والیوم 1 والیوم 2 مختصر 100 پیج پہ ملے گی. اور ایک بھی میری کتاب آنے والی ہے انشاءاللہ ربیع الاول ربیع الثانی تک، 67 صحابہ اور صحابیات کے بارے میں. اور یہ سلسلہ جی جاری رہے گا. 65 محدثین یہ سب آنے والے ہیں انشاءاللہ اس سال، دعا کیجیے. جی جی وہ پی ڈی ایف کی شکل میں مل سکتے ہیں نا؟ ہاں ربیع الاول کے بعد ملے گا آپ کو. ابھی یوٹیوب پر بیانات ہے صحابہ پر، صحابیات پر، محدثین پر، وہ سنتے رہیے جب تک. جی جزاک اللہ خیر. وہی ہے. تو پھر دیجیے اجازت ارشد بشیر مدنی، انشاءاللہ پھر کبھی کسی السلام علیکم مناسبت. شیخ. وعلیکم السلام. شیخ مجھے یہ پوچھنا تھا کہ میں آپ کی کتابیں الحمدللہ پڑھتی ہوں، بٹ مجھے پی ڈی ایف سے نہیں، مجھے آرڈر کرنا ہے، تو شیخ کیسے آرڈر کرے؟ بعض کتابیں ہم نے پرنٹ کی ہے اور بعض نے جو سلیبس کی کتابیں ہوتی ہیں وہی پرنٹ کرتے ہیں ہم لوگ. جیسے نرسری سے لے کر 10 جی تک یہ پرنٹڈ ہے، انگلش میں، اردو میں، عربی کا سلیبس ہے. لیکن جو جنرل 100 کتابیں ہیں میری نا شیخ وہ وہ آپ کی پی ڈی کتاب، ایف میں ہے. شیخ وہ جو www.abmqurannotes.com میرا ویب سائٹ معلوم ہے آپ کو، شیخ نوجوان، abmqurannotes. ہاں جی وہ جی نہیں پتہ ہے. چھپی نا. جی جی ہاں ویب سائٹ کا پتہ ہے تو وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھیے. نوجوان بلوغت کی دہلیز پر یہ پرنٹ نہیں ہوئی. جی. تو شیخ کی ملیں گی نہیں کہ بعد میں بھی نہیں نہیں پرنٹ آؤٹ؟ کیونکہ چھاپنا بڑا، ہم وہی چیزیں چھاپتے ہیں جو مارکیٹ میں جلدی نکل جاتی ہیں. جو دیر سے نکلتی ہیں ہم نہیں چھاپتے کیونکہ اس میں پیسہ پھنس جاتا ہے نا. اگر آپ لوگ چھاپنا چاہ رہے تو جی 100 کے قریب چھاپ کے بانٹ لینا چاہ رہے تو ہم آپ کو پرنٹ کر کے دیں گے انشاءاللہ. جی جی جزاک اللہ خیر. وہی ہے. جزاک اللہ خیر شیخ، بارک اللہ فیکم. سبحانک، شکرا، جزاک اللہ. انشاءاللہ اسی باتوں پر اختتام کر دیتے ہیں انشاءاللہ. سبحانک سبحانک اللہم اللہم. وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم.